الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسط سے ہم نے قرآن حکیم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ یہود اور نصارہ وہ کلام سنتے ہیں جو ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا یعنی یہود اور نصارہ جب وہ کلام سنتے تھے جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی ان کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی تھی کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کیونکہ انہوں نے حق کی شناخت کر لی تھی آج کی گفتگو ہم حق کی حق شناسی پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس میں قرآن حکیم سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ علم کیا ہے اور معرفت کیا ہے اور حق تک رسائی کس طرح ممکن ہے قرآن حکیم کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا جو خزانہ ہے جمیع علوم کا جس میں نچوڑ ہے پوری انسانی کائنات کا اور اس حدیث پاک کو ہم سنیں گے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی آخری رسول اور آخری تاجدار
ان کے بعد پروردگار عالم نے نہ کسی کو نبی بنانے کی ضرورت محسوس کی، نہ کسی کو رسول بنانے کی ضرورت محسوس کی، اور نہ اس کائنات کے لیے کسی کو رحمت للعالمین بنانے کی ضرورت۔ وہ انتہا کر کے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا اور ہر چیز کا جامع بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کو حضور کی ضرورت ہے، انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ حضور کو انسانیت اور کائنات کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم جو ابو البشر تھے، ان کو اپنی بشری پہچان کے لیے حضور کی ضرورت تھی کہ بشر کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول صورت بشریت میں نہ آتے، اور امری اور نورانی اور روحانی کائنات کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کی کائنات جو حضور علیہ السلام کے ہی وجود سے تخلیق پائی، اس میں اگر حضور بحیثیت نور نہ ہوتے تو اس کائنات میں نور کی بھی کوئی قدر و منزلت نہ ہوتی۔ اب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ یہ ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بیان فرماتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن سنتہ، سوال کیا میں نے حضور علیہ السلام سے کہ حضور آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں سے سنت کا وہ وسیع مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا جس کو ہم نے چند چیزوں میں بند کر رکھا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال سألت رسول اللہ عن سنتہ فقال، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سوال کیا حضور آپ کی سنت کیا ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ اور جواب کس نے دیا؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ اور خود اپنی ذات کے لیے فرمایا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو کچھ مجھ تک پہنچتا ہے علی سے ہو کر آتا ہے، اور جو کچھ مجھ سے جاتا ہے علی سے ہو کر جاتا ہے۔ میں ایک شہر ہوں علم کا اور علی اس کا
دروازہ۔ اب وہ علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنا اور اس کو ذہن میں بٹھانا